والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث الرابع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. بسم اللہ. یہ مجاہدہ کے باب کی چوتھی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ حتیٰ تتفطر قدماہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے اندر ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی، پھول جاتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، یہ پوچھا کہ اللہ کے حبیب آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں، اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ لم تصنع هذا یا رسول اللہ؟ حالانکہ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے تو سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اگلے بھی اور پچھلے بھی. آپ کا تو پورا اکاؤنٹ کلیئر ہے، پھر آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا مجاہدہ کرتے ہیں، اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، اتنی عبادت کے اندر مشقت کرتے ہیں. فرمایا کہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار. تو ہم لوگ مجاہدہ کے باب میں پچھلے بھی کافی احادیث سن کے آئے ہیں کہ مجاہدہ نام ہے اللہ کی شریعت کے اوپر عمل کرنے میں، دین کے اوپر عمل کرنے میں محنت کرنا، مشقت کرنا، کوشش کرنا، مجاہدہ ہے. اس حدیث کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدے کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے اندر کتنی مشقت اٹھاتے تھے، کتنی محنت فرماتے تھے، حالانکہ آپ کے ذمے کوئی گناہ بھی نہیں ہے. آپ تو شافی محشر ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے گئے. تو جس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہو اس کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو اتنا مجاہدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی کوشش، اتنی ٹرائی کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مجاہدہ فرماتے تھے عبادت کے اندر کہ حدیث میں بتایا کہ آپ علیہ السلام کے پیر مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا. تو یعنی اس کے اندر، اس حدیث کے اندر ہمارے لیے لیسن ہے، اس کے اندر ہمارے لیے سبق ہے کہ جس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہو وہ تو عبادت میں اتنی کوشش کرے. اور ہمارے ساتھ تو ایسا کوئی وعدہ، ایسی کوئی پرومس نہیں ہے، ہمیں تو یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے گناہ معاف. تو پھر ہم کو عبادت میں کتنی کوشش کرنی چاہیے، اور ہم کتنی کرتے ہیں، کتنی کوشش کرنی چاہیے اور کتنی کرتے ہیں. لیکن ہماری عبادت کے اندر کوششوں کا حال تو یہ ہے
کہ مسجد میں انسان جا رہا ہے، راستے میں کوئی بات کرنے والا مل گیا تو نماز بھی نکل گئی اور وہیں کھڑے کھڑے گپ شپ میں لگے. یعنی مسجدوں میں آ گئے، اتنا وقت ہے کہ انسان سنت نوافل پڑھ سکتا ہے، لیکن دوست احباب یار نے پکڑ لیا تو وہ بھی ساری نکل گئی. حدیث پاک ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ انسان مجاہدہ کرے، کوشش کرے، تھوڑی سی کوشش کرے، محنت کرے. اور محنت، اچھا حدیث پاک کے اندر کیا بتایا گیا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اتنا احسان کا معاملہ کیا، احسان کیا ہے کہ میرے سارے گناہ معاف کر دیا، آگے پیچھے سب میرا کلیئر کر دیا، تو اللہ کا احسان تو میرے ساتھ یہ ہو تو اب میری ذمہ کیا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں. بھائی کوئی ہمارے ساتھ فیور کا معاملہ کرتا ہے تو ایک شکر تو یہ ہے کہ انسان کہے کہ بھائی جزاک اللہ، میرے ساتھ کسی نے فیور کیا ہے، میرے ساتھ کسی نے احسان کا معاملہ کیا ہے، تو ایک شکر باللسان ہے کہ انسان زبان سے اس کا شکریہ ادا کرے، اور ایک شکر بالجنان ہے کہ انسان اپنی باڈی سے، اپنے عمل سے، اپنے ایکشن سے اس کا شکر ادا کریں. آپ زبان سے تو بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ بھائی آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا، لیکن آپ کا عمل جو ہے اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں، آپ اس کی ایک بھی بات نہیں مان رہے ہیں، تو بھائی یہ کیسا شکر ہوا کہ زبان سے تو جزاک اللہ اور تھینکس، اور عمل یہ ہے کہ عمل سے تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی آپ نے جو عمل کیا اس کی مجھے کوئی پرواہ. تو اصل شکر تو یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے، اپنے ایکشن کے ذریعے اس کا شکر ادا کرے. حدیث پاک کے اندر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، اتنے کرم ہیں اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. اور شکر ہم کیسے کریں؟ اس کی بتائی ہوئی شریعت میں، اس کی دی ہوئی شریعت میں ہم کوشش کریں، مجاہدہ کریں، محنت کریں. ورنہ ہم کہ اللہ کا بہت شکر، اللہ کا بہت شکر، لیکن نماز تو پڑھتا نہیں، تو بھائی اس کا شکر معتبر ہوگا ہی. اللہ کا بہت شکر، اللہ کا لاکھ احسان، اور زندگی شریعت سے دور ہے. انسان حرام کاری میں لگا ہوا ہے، حرام کمائی میں لگا ہوا ہے، حرام بزنس کے اندر لگا ہوا ہے، تو وہ کیسا شکر ہوا بھائی کہ زبان سے تو اللہ کا شکر، لیکن عمل سے تو کوئی شکر. عمل، اصل شکر تو عمل سے ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے تو اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے راستے میں اس کے لیے خرچ کرتا تھا، اس کی شریعت کے اوپر چل کے دکھاتا، تو یہ اصل شکر تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی زبان سے شکر ادا کرتے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان فرمایا کہ آپ کے سارے گناہ کو معاف فرما دیا، تو عمل سے بھی شکر ادا کرتے تھے. عمل کا شکر کیا ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کوشش فرماتے تھے کہ آپ کے پیر سل جاتے تھے. کبھی زندگی میں ایک نماز تو ایسی ہو کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے پھر ہمارے پیر جواب دے جائے، یہ حالت تو، بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی روایت ہے، یعنی کہ بہت سی مرتبہ ہم نبی کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. حضرت عبداللہ میں سے کہنے کہ میں ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، اب بیچ نماز میں مجھے خیال آنے لگا کہ بیٹھ جاؤں اور چھوڑ کے چلا جاؤں، کیونکہ جو نبی کا مجاہدہ ہے، نبی جتنی لمبی نماز پڑھیں گی کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ نبی تو مجاہدہ کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب نماز پڑھنے کے لیے آئے، اسے لطیفہ ہے، تو وہ امام صاحب سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے. بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے، اور اتنی لمبی نماز، اتنی لمبی نماز، تو وہ بیچارے پریشان ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ تو اس پہ بھی یہ بھی مسئلہ ہے کہ بھائی امام کی ذمہ داری ہے کہ مصلی کا کیا کرے، خیال رکھے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے کیسے لوگ ہیں. اگر وہ کام والا طبقہ ہے تو ان کے کام کی رعایت کی جائے گی. ہاں لیکن یہ بات ہے کہ جو سنت کی رعایت ہے اس میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں، سنت طریقے سے ہٹ کر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. لیکن
مجمع کی رعایت کی جائے. اور پھر وہ بھی تھا, پھر ایک دوسرے دن نماز پڑھنے کے لیے آیا, تو کسی کو پوچھا کہ پہلے ہی نماز پڑھنے سے پہلے کہ امام صاحب کون سی سورت پڑھ رہے ہیں, تو کہا کہ سورہ فیل. اور فیل کے معنی ہوتے ایلیفنٹ. تو کہا کہ بکرا اتنی لمبی تھی تو فیل کتنی لمبی ہوتی نہیں ہے, تو بیچارہ ویسے ہی چلا گیا. یہ جہالت کی بات ہے, یہ کیا ہے, جہالت کی بات ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے, اور شکر گزار بندہ شکر کیسے کرے, اپنے عمل سے شکر ادا. اب یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں. اور شکر میں کس طرح کروں کہ اس کی عبادتوں کے اندر, اس کو منانے کے اندر, اس کا قرب حاصل کرنے میں خوب محنت کروں. اب یہاں پر یہ ہے حدیث کے اندر عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو سوال یہ ہوگا کہ کیا انبیاء علیہ السلام سے گناہ ہوتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام سے گناہ ہو سکتے ہیں, وہ گناہ کر سکتے ہیں, کیا ان سے گناہ ہوئے ہیں؟ سو ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے کبائر بڑے گناہ نہیں ہوتے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں, نبوت سے پہلے بھی. ایسا نہیں کہ نبی جو ہوتا ہے ماں کے پیسے نبوت ملتی ہے, تو نبوت تو بعد میں ان کو چوز کیا جاتا ہے. تو نبوت ملنے سے پہلے بھی ان سے گناہ نہیں ہوتے ہیں, اور نبوت کے بعد تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہوگا کہ جب ہم حدیث شفاعت کو دیکھتے ہیں, حدیث شفاعت, اور حدیث شفاعت کو دیکھنے سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی, اور خود انبیاء نے اس کا اقرار کیا ہے کہ ان سے بھی غلطی ہوئی ہے. تو پہلے یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے. علامہ جمرہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں کہ جب گناہ کی بات آئے, گناہ کا لفظ آئے کہ انبیاء کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے, نبی کو ساتھ کہیں گے تم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف, تو گناہ کا لفظ سن کر وہ گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ گناہ ہمارے ذہن میں نہیں آنے چاہیے. الیاذ باللہ, الیاذ باللہ, اللہ کی بنا. نبی سے وہ جو گناہ ہم کرتے ہیں وہ نبی سے نہیں ہو سکتا, نبی سے وہ گناہ نہیں ہو سکتے. تو گناہ کا لفظ سن کر یہ نہیں آنا چاہیے کہ بھائی وہ گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں. جیسے کہ وہ حدیث شفاعت جو ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کی پیشی ہوگی, سب کی حاضری ہوگی, سب کو وہاں حاضر ہونا ہے, تو حساب شروع نہیں ہوگا. حساب شروع, گرمی اس قدر ہوگی, اس قدر گرمی ہوگی, جس میں آتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے بغیر پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. اتنا پسینہ لوگوں, سورج بالکل قریب, اور بالکل قریب, اور حساب ہی نہیں شروع ہو رہا ہے. تو ساری دنیا کی امتیں, ساری امتیں وہاں موجود ہوں گی, سارے لوگ موجود ہوں گے. تو کہیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرر بندے جو ہوتے ہیں انبیاء ہوتے ہیں, اللہ کے نبی ہوتے ہیں, چلو ان کے پاس جاتے ہیں باری کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ حساب شروع ہو جائے. آج کل وہ اخباروں کے اندر, نیوز وغیرہ کے اندر پڑھ رہے ہوں گے کہ جو بیچارے ٹریول میں جاتے ہیں تو ہیتھرو کو دیکھ لیجیے کہ کوئی بھی ایئرپورٹ کو دیکھ لیجیے, ساری کیو گھنٹے 3-4 گھنٹے کیو لگی ہوئی ہے. انسان کتنا پریشان ہوتا ہے کہ بھائی کب نمبر آ جائے, کب میری چیک ان ہو جائے, کب میری بیگیج چلی جائے. یہ دنیا کی 2 گھنٹے کی کیو ہے کہ جس میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. روزانہ اخبار کے اندر آ رہا ہے, اور یہاں تک ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ بھائی سمر کے اندر فلائٹس کینسل کریں, اتنا لوڈ ہے. تو وہاں آخرت کے اندر یہ تو چند ہزار لوگ ہوں گے نا بھائی. ایئرپورٹ پر کتنے لوگ ہوتے ہیں, 1000 لے لیجیے, 2000 لے لیجیے, لیکن وہاں کیوں ہوگی, کون سی ہوگی, آدم تو عیسیٰ, کیونکہ سب کا حساب ہونا ہے. اتنے سارے لوگ ہوں گے, اور کہ انسان کتنا پریشان ہوگا, حساب نہیں شروع ہوگا. تو یہ لوگ پہلے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس, کیا اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دیجیے. ہم نے پڑھا کہ نبی سے کیا نہیں ہوتی, یہ غلطی نبی سے گناہ نہیں ہوتے, لیکن حدیث کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے. تو اس کا جواب بھی دوں گا. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دیجیے کہ بھائی حساب شروع ہو جائے. تو آدم علیہ السلام کیا جواب دیں گے, میں تو اللہ کے پاس نہیں جا سکتا.
میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ بھائی میں نے وہ جنت کے اندر دانا کھا لیا تھا. اللہ کی نافرمانی ہوئی نا, اللہ نے تو منع کیا تھا. اگر میں اللہ کے پاس گیا اور اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو میں تو خود پکڑا جاؤں گا. خوف, اللہ کا خوف, تاکہ میں نہیں جاتا, میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا. اچھا بھائی, کہا کہ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ, شاید نوح علیہ السلام تمہاری کوئی مدد کر دے. تو سارے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. نوح علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ سے درخواست کر دیجیے. تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں بھی اللہ کے پاس نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا کہ میں نے اپنی بیٹے, ان کے بیٹے کافر تھے, کافر بیٹے کی مغفرت کے لیے دعا کی تھی. اب کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. تو کہ اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو میں تو خود پکڑا جاؤں گا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہوئی. کہا کہ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ علیہ السلام. یہ سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں بھی اللہ سے تمہاری درخواست نہیں کر سکتا. مجھے تو اپنی 3 غلطی یاد ہے, 1 2 نہیں 3 غلطی مجھے یاد ہے. میری 3 غلطیاں مجھے یاد ہے. اگر میں گیا اللہ نے پکڑ لیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ ایک تو وہ انی سقیم, انہوں نے جھوٹ بولا تھا. سارے لوگ میلے کے اندر جا رہے تھے تو ان کو بھی کہا تھا کہ آپ بھی چلو, آپ بھی چلو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ بنا دیا کہ انی سقیم, میں بیمار ہوں. تو ایک تو یہ ہے. اور دوسرا وہ بتوں کو انہوں نے توڑ دیا تھا, اور توڑنے کے بعد جو ہتھوڑا تھا وہ جو ان کا جو بڑا بت تھا, جو اسٹیچو تھا, جو آئیڈل تھا, اس کے گلے میں ڈال دیا تھا. تو یہ بھی تھا. جب انہوں نے آگے پوچھا کہ بھائی یہ کس نے کیا, بل فعلوا هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون, کہا کہ اسی سے پوچھ لو. تو یہ تو کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے تھا, یہ دوسرا. اور تیسرا انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں, جیسے سارہ کو اپنی بیوی کو لے کر جا رہے تھے تو بادشاہ نے, وہ ظالم بادشاہ نے پکڑ لیا. اور ظالم بادشاہ کیا کرتا تھا کہ اگر میاں بیوی کپل ہوتے تھے تو ان کی بیوی کو کڈنیپ کر لیتا تھا اور نعوذ باللہ اس کے ساتھ بدکاری کرتا تھا شوہر کے سامنے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بچانے کے لیے, جب وہ بادشاہ نے پوچھا, وہ ظالم بادشاہ نے کہ یہ کون ہے, تو کہا کہ میری سسٹر, یہ میری بہن ہے. تو بیوی کو بہن بتا دی. تو کہا کہ مجھے تو اپنی 3 غلطی یاد ہے, اگر میں اللہ کے پاس گیا تو میں خود نہیں پکڑا جاؤں گا, میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. موسیٰ کے پاس چلے جاؤ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں بھی مدد نہیں کر سکتا تمہاری, مجھے اپنی غلطی یاد ہے. کیا؟ تو کہا کہ میں نے قبطی کو مار دیا تھا, وہ بنی اسرائیلی تھا نا, اس کو ایک غصہ مارا تو اس کو مار دیا تھا. کسی کو مارنا یہ تو گناہ ہے, تو میں بھی مدد نہیں کر سکتا. آگے عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, آگے آج مدد کر لیجیے ہماری. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں بھی مدد نہیں کر سکتا, میں بھی مدد نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کہا کہ بھائی میری قوم نے تو خود میری پرستش کرنا شروع کر دیا تھا, مجھے خود معبود بنا دیا تھا, انہوں نے خود مجھے اللہ بنا دیا تھا. شرک, میرے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا تھا, انہوں نے خود مجھے معبود بنا دیا تھا, میری عبادت کرنے لگ گئے. میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تم ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے. پھر اللہ کے حبیب, پوری روایت شفاعت والی روایت, پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے پاس جا کر سجدہ کریں گے, اور سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائیں گے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ الفاظ کیا ہوں گے, اسی دن اللہ تعالیٰ ان کو سکھائیں گے. پھر اللہ کے دربار میں حضور میں درخواست کی جائے گی, پھر حساب شروع ہوگا. اب یہاں پر ایک سوال اور ہوتا ہے, ایک بھی بات کہ بھائی
ہم کو تو حدیث کے ذریعے بتا دیا گیا, ہم کو تو پتہ چل گیا کہ یہ جو شفاعت ہے, اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے, وہ نبی کو ملنے والی ہے, کسی نبی سے نہیں ہوگا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہونے والا ہے. حدیث کے ذریعے ابھی آپ نے سن لیا, ہم کو تو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی یہ جو کسی کی بات نہیں وہاں مانی جائے گی, نہ کسی کی جانے کی ہمت ہوگی, نبی ہی کی بات, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی, محمد رسول اللہ کی بات. تو پھر وہاں لوگ, وہاں جتنے بھی لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, تو ان میں سے جن کو یہ حدیث پتہ ہوگی نا بھائی, تو وہ دوسرے انبیاء کے پاس اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ سیدھا ہی نبی کے پاس بھیج دیتے. اللہ کو تو بتا ہی تھا کہ بھائی یہ تو منائی کرنے والے ہیں, تو سیدھا نبی اکرم, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتے. سارا وایا وایا وایا, اس کے پاس جاؤ, اس کے پاس جاؤ, سب نے منع کیا, پھر رکھے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سوال ہوتا ہے نا, اس کا جواب محدثین نے بہت عجیب دیا ہے. فرمایا کہ اس کا اس لیے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ اگر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتے, سیدھا نبی کے پاس بھیج دیتے, تو دوسری قوم جو تھی نا, قوم عیسیٰ, قوم موسیٰ, تو ان کے دلوں کے اندر شاید یہ شک پیدا ہو جاتا کہ بھائی اس میں کون سی بڑی بات تھی, اگر ہم اپنے نبی کو کہتے تو یہ نہیں کام تو ہمارا نبی بھی کر دیتا ہے کہ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہ بات ان کے دل میں آتی نا کہ بھائی اگر نبی کے پاس, ان کے نبی کے پاس نہ بھیجتے, سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتے, تو ان کے دل میں تو یہی بات آتی کہ بھائی یہ کون سی بڑی بات ہے, وہ تو ہم اپنے نبی کو بتا دیں تو ہمارا نبی بھی اللہ کے دربار میں جا کر, اللہ کے حضور میں جا کر سجدہ کرتا, تو یہ ان کی بات بھی, ان کی ریکویسٹ بھی قبول کر لی جاتی. یہ کیونکہ اللہ, اور یہ شفاعت کبریٰ اسپیسیفکلی اللہ نے خاص کی ہے اس کو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نبی کا مقام بتانا تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس, ان کا مقام, ان کی شان بتانی تھی کہ آج جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ کسی کی نہیں ہوگی, محمد رسول اللہ کی. تو یہ بات نہ پتہ چلی, اس لیے پہلے دوسرے انبیاء کے پاس بھیجا, پھر رکھیے میں محمد رسول. اب سوال پھر بھی اپنی جگہ باقی ہے کہ حدیث میں ہے کہ بھائی فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا, تو کیا انبیاء سے گناہ ہوتے ہیں؟ کہا کہ نہیں, انبیاء سے گناہ نہیں ہوتی. تو پھر یہ سارے جو انبیاء تو علیہ السلام خود اپنی غلطیوں کو بتا رہے ہیں, تو یہ کیا تھا؟ اس کا جواب تو دینا پڑے گا, اس کو کلیئر کرنا پڑے گا. انہیں دماغ کے اندر بھی آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں نے وہ شجر ممنوع کھا لیا تھا, یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی. کیا تھی بھائی؟ اجتہادی غلطی تھی. یہ علمی بات ہے کہ مجتہد جب کسی چیز کا اجتہاد کرتا ہے, مثلا قرآن و حدیث کے دلائل سے کوئی بات کو سمجھتا ہے. اب دیکھیے 4 امام ہیں, ٹھیک ہے, چاروں امام نے, امام حنیفہ ہے, امام احمد ہے, امام مالک ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے. اب چاروں امام نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل نکالے. ہم بھی عمل کر رہے ہیں, شوافی بھی عمل کر رہے ہیں, مالکیہ بھی عمل کر رہے ہیں. اب یہ بات تو پکی ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی بات صحیح ہے. اب وہ قیامت میں پتا چلے گا کہ کس نے صحیح سمجھا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے اجتہاد کیا ہے, مجتہد ہیں وہ, انہوں نے قرآن و حدیث کے دلائل کو سامنے رکھ کر بات کو نکالا, اس لیے اگر مجتہد غلطی بھی کرتا ہے تو اس غلطی کے اوپر اس کو پکڑ نہیں ہوتی, اس کے اجتہاد کو اس کو ثواب ملتا ہے. قیامت میں سب کی نمازیں قبول کی جائیں. اچھا, تو آدم علیہ السلام سے بھی اجتہادی غلطی ہوئی, اور اجتہادی غلطی کو غلطی نہیں کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کہا کہ بھائی میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی, کافر کے لیے دعا نہیں کر سکتے. تو اصل میں نوح علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ, یہ قرآن کی ایک آیت ہے 12 پارے کے اندر, کہ جب نوح علیہ السلام نے بوٹ کو ریڈی کر لیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ جتنی بھی چیزوں کے جوڑے ہیں
میل فیمیل جانور ہو انسان ہو اس کو آپ کو کیا کرنا ہے بوٹ کرنا ہے کشتی کے اندر. یہ وہ اہلک اور جو تیرے اہل ہیں جو تیرے اہل ہیں تو ان کو بھی کشتی کے اندر بوٹ کرنا ہے. تو نور علیہ السلام سے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے اہل کو بھی رکھنا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا تو میرا اہل ہے میری فیملی کے اندر سے ہے تو مجھے اپنے بیٹے کو بھی لینا چاہیے. تو پھر قرآن نے کلیریفائی کیا کہ انہ لیس من اہلک, وہ تو جو ایمان والے ہیں وہ تمہاری فیملی ہے, جو ایمان والے نہیں ہیں وہ فیملی نہیں ہے. تو اس آیت سے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا ہو گیا تھا مغالطہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے سوچا تھا کہ اللہ نے ہی کہا ہے کہ اہل کو بھی لینا چاہیے تو اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کہ میرا بیٹا میرا اہل ہے تو اللہ نے منع کہا کہ نہیں ایمان قبول نہیں کیا تو وہ آپ کی فیملی سے نہیں. انہ لیس من اہلک, تو بات کلیئر ہوگی. تو ان کی یہ غلطی نہیں ہوئی ان کے سمجھنے میں یہ ہوئی تھی تو اس کو انسان کیا نہیں کہہ سکتا گناہ اور نافرمانی نہیں کہہ سکتا. ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجیے فرمایا کہ مجھے تو میری 3 غلطیاں ہیں. پہلی انی سقیم, جب لوگ میلے کے اندر جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ آپ بھی چلے, کہا کہ انی سقیم میں بیمار ہوں, حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوں یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ گناہ ہے. تو بھائی اصل میں وہ جو انی سکیم تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کی بلاغت ہے, یہ فصاحت ہے, ان کی انٹلیکٹ ہے کہ انہوں نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ بھائی ایک انسان ہے اس کا بیٹا نافرمان ہو گناہ کے کام کرتا ہو حد درجے کا بد اخلاق ہو بد کردار بد زبان ہو تو آج کل ہم اس کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے آئی ایم سیک آف دیٹ, ہے کہ نہیں, میں بیمار ہوں. تو یعنی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ بیمار ہے, یعنی اس کی بری حرکتوں سے بری عادتوں سے میں پریشان ہوں, یہ آج کل بھی بولا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو انی سقیم کہا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیمار ہے, یعنی یہ جو بت پرستی کر رہے ہیں یہ جو آئیڈلز کی پوجا کر رہے ہیں اس سے میری طبیعت کے اندر بڑا خلجان بڑی بے چینی رہتی ہے. یہ سقیم کا مطلب وہ بیمار نہیں, تو یہ جھوٹ نہیں ہوا, یہ جھوٹ کلیئر ہو گیا. دوسرا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جب انہوں نے بت کو توڑ دیا اور ہتھوڑا اس بڑے کے گلے میں ڈال دیا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون, جب ان سے پوچھا گیا کس نے کیا بڑے مجھ سے پوچھ لی, لیکن آگے جو لفظ ہے ان کانوا ینطقون کس نے کیا ہے تو کہا کہ یہ بڑے حضرت سے پوچھو اگر یہ بات کر سکتے ہو, اگر یہ کیا کر سکتے ہو بات کر, اگر یہ بات نہیں کر سکتے یہ موو نہیں ہو سکتے یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو جب بات نہیں کر سکتے تو وہ بتانے والے بھی نہیں ہیں, جب وہ موو بات نہیں کر سکتے تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو گویا کہ اس نے نہیں کیا ہے وہ میں نہیں کیا ہے, تو انڈائریکٹلی وہ ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ وہ میں نہیں کیا ہے, لیکن وہ ان کی ان کا دماغ وہاں نہیں پہنچ سکا کہ ابراہیم علیہ السلام خود کہنے کو میں نے کیا ہے, لیکن ڈائریکٹ ایسا جواب انہوں نے انڈائریکٹلی ایسا دیا تھا کہ اس سے پوچھو ان کانوا ینطقون اگر یہ بات کر سکتے. اگر یہ بات نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہل نہیں سکتے, وہ کچھ نہیں کر سکتے. جب کچھ نہیں کر سکتے تو وہ توڑے گا کیسا, تو کرنے والا کون ہے, کوئی تھا ہی نہیں وہاں پر, میرے علاوہ نہیں تھا وہاں پر, تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہو. اور تیسرا حضرت سارہ علیہ السلام, تو انہوں نے ان کو اپنی بیوی کو بہن کہا, تو وہ بھی جھوٹ کہا, جھوٹ نہیں, چونکہ ان کی عزت کا مسئلہ تھا. اور جب انہوں نے ان بہن کہا تو بہن کہنے میں کوئی حرج, بھائی سارے مسلمان بھائی بہن کیا ہے, ساری امت کے جو مومن مرد ہیں عورتیں وہ بھائی بہن کا رشتہ ہے ان کا ایک اعتبار سے. پھر نکاح زوجیت کی وجہ سے وہ رشتہ بدل جاتا ہے, جیسے کہ ہم بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں مستورات میں تو وہاں سب کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ میری ماں بہن ہے, لیکن وہاں کسی کو ایکسیپشن تو نہیں کر سکتے اگر ہماری بیوی بیٹھی ہو وہاں. تو اسلامی اعتبار جیسے تو وہ ہے ہی وہاں ماں اور بہنیں بھائی, تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ. تو یہ انبیاء علیہ السلام کہیں ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ بھی کیا ہو گیا, کلیئر ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام تو کپٹی کو غصہ مارا تھا اور مار دیا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارنے کے لیے نہیں یہ کیا تھا,
اس کو کل کرنے کے انٹینشن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پنچ نہیں مارا. وہ تھا ہی بیچارہ مریا بالکل, وہ تھا ہی بیچارہ کیا بالکل کمزور ٹٹو والا. تو وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈرانے کے لیے کیا تھا, وہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کیا مقصود ہے, مارنے کے لیے تو نہیں ان کو یہ کیا تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا لوگوں نے ان کی پرستی شروع کر دی, تو اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر کوئی میری پرستی شروع کرے گا تو اس میں میرا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی طرف سے پورا ان کو منع کر رہے تھے. ایسا نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ آپ میری پرستی کرو, میری عبادت کرو, نہیں, وہ تو خود انہوں نے شروع کر دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام اس سے کیا ہے. اب سوال یہ ہوگا کہ پھر اس کو گناہ کیوں کہا, اس کو نافرمانی کیوں کہا؟ تو بھائی اس کا قاعدہ یہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, حسنات الابرار سیئات المقربین, یعنی عام انسانوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا, یعنی جو کام ہمارے لیے مباح ہے, جس کو ہم مباح سمجھ کر کرتے ہیں, تو وہ اللہ کے مقرب بندے جو ہوتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے, انبیاء ہوتے ہیں, اولیاء ہوتے ہیں, صدیقین ہوتے ہیں, تو جن کاموں کو ہم مباح سمجھ کر کرتے ہیں وہ کام ان کے لیے نافرمانی کا درجہ رکھتا ہے. وہ اس کام کو کرنے سے بچتے ہیں, وہ اس کو نافرمانی سمجھتے ہیں. ہمارے حضرت اس کی بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ بھائی مدرسوں کے اندر جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے. جمعہ کے دن کیا ہوتی ہے؟ تعطیل ہوتی ہے. اب جمعرات کو شام کو سارے بچے اپنے گھر چلے جاتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ جو بورڈنگ میں رہتے ہیں وہ رہتے ہیں. اب ایک بچہ ہے جو اپنے استاد کی خدمت کرتا ہے, ان کا خادم ہے, ان سے محبت ہے, ان کی خوب خدمت کرتا ہے. اب دوسرے بچے جمعرات کو گھر چلے جائیں شام کے اندر, اور یہ بچہ بھی گھر چلا جائے جو خادم ہے, اپنے استاد کی خوب خدمت کرتا ہے, اور جب واپس آئیں گے تو استاد اس بچے کو ڈانٹ رہا ہے جو خادم تھا. کیا تھا؟ خادم تھا, خدمت ہیلپر تھا. تو اپنے استاد سے پوچھے گا کہ استاد جی دوسرے بچے بھی گھر پر گئے تھے, لیکن آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا, مجھے آپ نے ڈانٹا. حالانکہ کام تو دونوں نے سیم ہی کیا ہے نا, دوسرے بچے بھی کر گئے, یہ بھی کر گیا ہے, لیکن ڈانٹ اس کو پڑ رہی ہے, اس کو نہیں پڑ رہی. تو کیوں؟ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ کیونکہ اس استاد اس بچے کو اپنے استاد سے قرب اور محبت حاصل ہے, ان کا خادم ہے, انہوں نے ان کا قرب حاصل کیا ہے کہ بھائی میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی سفر حضر میں آپ کی خدمت کروں گا. تو کام ایک ہم بھی کر رہے ہیں, اور وہی کام انبیاء بھی کر رہے ہیں, وہی کام اولیاء اللہ بھی کر رہے ہیں, لیکن ہمارے لیے وہ مباح ہے. لیکن چونکہ وہی کام اللہ کا قرب ان کو حاصل ہے, اللہ کی قربت ان کو حاصل ہے, ولایت ان کو حاصل ہے, اس لیے وہی کام ان کے لیے نافرمانی کا درجہ ہے. تو اس حدیث کے اندر ہم کو بتایا گیا ہے کہ بھائی اللہ کی شریعت میں انسان کیا کرے, مجاہدہ کرے. جب نبی کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے اور نبی اتنی کوشش کرتے تھے, تو اس سے زیادہ کیا کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اور کوشش حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اتنی کوشش فرمانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فیور کیا, تو کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں بنے. میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شکر گزار بندہ بننا چاہیے. اور شکر گزار ہم کیسے بنے؟ شکر گزار بندے ہم اس طرح بنے کہ اس کی عبادت میں زیادہ کوشش کریں, صرف زبان سے نہیں کہ اللہ کا شکر اللہ کا شکر, عبادت کے اندر کیا کریں, زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ماتا کہ اور بھی تھی, لیکن انشاءاللہ وہ بھی کسی جاتی ہے, جس کو کیا کرتے ہیں اچھا. مسئلہ ہے بہت اہم ہے, ذرا اچھی طریقے سے سنو اس کو. وضو کے جو اعضاء ہے, وضو کے جو اعضاء ہے, ہاتھ ہے, چہرہ ہے, انسان کا پیر ہے, جو جس کے فرض اعضاء جو ہے, ٹھیک ہے. کوئی عضو ٹوٹ جائے, کوئی عضو کیا ہو جائے, ٹوٹ جائے, یا ہے کہ انجرڈ ہو جائے یا زخمی ہو جائے, اور اس کے اوپر آپ نے پلاسٹر لگا دیا,
टूटने की वजह से, इंजरी की वजह से उसके ऊपर क्या लगा दिया है, प्लास्टर लगा दिया। क्योंकि इसको समझ लें, क्योंकि ये भाई नियरली हर किसी के साथ ये मसला पेश आता है, ठीक है। उसकी 3 सूरतें पॉसिबल हो सकती है, कोई वजू टूट गया या है कि जख्मी हो गया, पॉसिबली उसकी कितनी सूरतें हो सकती है, 3 सूरतें। नंबर 1 कि जो प्लास्टर लगाया है उसका खोलना बहुत ही हार्ड है, उसका खोलना क्या है, बहुत ही हार्ड, मुजीर है। चाहे जिस बॉडी पार्ट के ऊपर वो प्लास्टर लगा है उसका खोलना उसका धोना मुश्किल हो कि ना हो, लेकिन जो प्लास्टर लगा है वो खोलना मुश्किल है। जैसे कि किसी का हाथ टूट गया, नौजुबिल्लाह, पैर टूट गया, तो अब उसके ऊपर जो प्लास्टर लगेगा कोई इंसान खोल सकता है उसको? प्रॉपर सीमेंट लगी होती है ना, वो तो बिल्कुल हार्ड प्लास्टर होता है। अब क्या करेंगे, अगर पट्टी के ऊपर जो प्लास्टर लगा है मसाह करना नुकसान न करे, उसके ऊपर अगर मसाह करने में कोई नुकसान नहीं है, नॉर्मली उसके ऊपर मसाह करने में कोई नुकसान नहीं होता है, अब वेट है ना, उसके ऊपर एक कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर मसाह करने में कोई नुकसान नहीं है तो इंसान को पूरी पट्टी के ऊपर क्या करना चाहिए, मसाह करना चाहिए। हाथ में बंधी हुई तो पूरी पट्टी के ऊपर क्या करेगा इंसान, मसाह करेगा। ख्वाह वो प्लास्टर उसकी इंजरी से बड़ा हो, मतलब इंजरी तो छोटी होती है, हाथ तो यहाँ है लेकिन प्लास्टर बंधा है पूरे हाथ के ऊपर, पूरे हाथ के ऊपर बंधा होगा, ठीक है। तो ख्वाह उसकी इंजरी, उसका जो जख्म है वो पट्टी के बराबर हो या जख्म ज्यादा, पूरे पट्टी के ऊपर क्या कर सकता है इंसान, मसाह कर सकता है। चाहे वो पट्टी वुजू के बाद बांधी गई है या वुजू के बगैर बांधी गई, किसी भी सूरत में मसाह कर सकता है तो मसाह करे। लेकिन अगर बहुत से प्लास्टर ऐसे होते हैं कि अगर पानी लग जाए तो क्या हो जाते हैं, उसको ये करना शुरू हो जाते हैं, गलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर मसे से भी नुकसान हो रहा हो तो मसाह भी इंसान छोड़ सकता है, मसाह भी छोड़ दे, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर मसाह कर सकता है तो पूरी पट्टी के ऊपर क्या करेगा, मसाह करेगा। ये पहली सूरत होगी। दूसरी सूरत, पहली सूरत तो ये थी कि पट्टी का खोलना मुश्किल है, दूसरी सूरत ये है कि पट्टी का जो प्लास्टर लगा हुआ है उसका खोलना मुश्किल नहीं है, ठीक है, इंसान खोल सकता है, लेकिन खोलने के बाद खुद बांधना मुश्किल हो। खोल दिया लेकिन खोलने के बाद बांधना मुश्किल हो जाए, या है कि कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है जो उसको इसी तरीके से बांध सके जिस तरह के और किसी एक्सपर्ट ने, किसी डॉक्टर ने उसको क्या किया था, रात किया था, उसको बांधा था। तो ऐसी सूरत में भी मसला यही है कि उसको क्या कर ले, उसके ऊपर मसाह क्या कर ले, उस पट्टी के ऊपर क्या कर ले, मसाह कर ले, बशर्ते कि नुकसान ना हो, मसाह करने में भी नुकसान ना हो। और अगर मसाह करने से भी नुकसान हो रहा हो तो मसाह भी छोड़ सकता है, छोड़ दे उसको कर ले। ठीक, ये तीसरी सूरत है वो जो अक्सर हमारे साथ पेश आती है, वो ये कि पट्टी का खोलना मुश्किल नहीं है, खोलने के बाद बांधने में भी कोई परेशानी नहीं है। जैसे कि आजकल हम जो यूज़ करते हैं बैंडेज, ठीक है, अब उसको निकालने में कोई मुश्किल काम तो नहीं होता है ना, इंसान निकाल सकता है और फिर निकाल के फिर आराम से उसको क्या कर सकता है, एक ही हाथ से बांध भी सकता है। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें देखी जाएंगी, पट्टी खोल भी सकता है आसानी से, खोलने के बाद बांध भी सकता है। अब देखा जाएगा कि जो उसका जो जख्म है, जो इंजरी है, अगर धोना, उसके धोने के अंदर कोई नुकसान नहीं है, उसको धो सकता है। बहुत से मतलब माइनर इंजरी होती है कि इंसान उसको धो लेगा तो कोई मसला, बहुत से मतलब आपने पट्टी लगा दी इसलिए कि वो सुई लग गई तो टेम्पररी खून बहता है, अब नमाज का वक्त आ गया तो इंसान बहुत से मतलब निकालता है तो वो खून तो बंद हो गया होता है, लेकिन पट्टी वैसी की वैसी लगी हुई होती है। तो अगर उसको निकाल कर जख्म को धो सकता है, धोने के अंदर कोई हरज नहीं है, उसको कोई नुकसान भी नहीं है। अब सुई के अंदर क्या नुकसान होगा, इंसान धो लेगा उसके अंदर, ठीक। तो फिर पट्टी को खोल कर उस पूरे उज़्व को धोना जरूरी है, उसको धोना पड़ेगा।
انجری تو ہے لیکن اس کو دھونے میں نقصان ہے، اس کو دھونے میں کیا ہے؟ نقصان ہے. تو اب کیا کرے گا؟ پٹی تو نکالے گا، پٹی نکال کر بہت سی مرتبہ زخم اتنا ہے اور پٹی بڑی بندھی ہوئی ہے، انسان کھول سکتا ہے. تو دھونے میں اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس کو کھول لے، ٹھیک ہے، دھو لے. اگر دھونے کے اندر نقصان ہے تو جو انجری والا حصہ ہے اس کو کیا کر لے؟ چھوڑ دے. اس کے آجو بازو کا حصہ جو پٹی کے اندر ہے اس کو کیا کر لے؟ دھو لے. اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو دھونا پڑے گا. بات میں آ رہی ہے؟ بس شرط ہے کہ دھونے میں کوئی حرج مضر نہ ہو، نقصان نہ ہو. اور زخمی حصہ پر اگر مسا نقصان، اب دوسری صورتیں ہو گئی کہ بھائی ایک تو یہ کہ دھونا ہے، اگر دھو نہیں سکتا تو دوسرا آپشن آئے گا کیا؟ مسا. پٹی کھول سکتا ہے، باندھ بھی سکتا ہے، دھو سکتا ہے تو دھو نہیں سکتا ہے تو مسا. اگر مسا کرے، مسا کرنے میں کوئی نقصان نہ ہو تو مسا کرے، ویسے ہی مسا کر لے. اور اگر مسا کرنے کے اندر بھی نقصان ہے تو مسا کرے، ورنہ اگر پٹی باندھ کر پٹی پر مسا کرے. اگر مسا کرنے کے اندر بھی نقصان ہے کہ بھائی اس کو مسا کرے گا تو منع کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ بالکل ہی نہیں کر سکتے، تو پھر اس کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پٹی کے اوپر ہی کیا کر لیں؟ مسا کر لیں. پٹی کے اوپر ہی کیا کر لیں؟ مسا کر لیں، بشرطے کہ مضر نہ ہو. لیکن اگر پٹی کے، پھر وہی بات آئے گی تو پٹی کے اوپر مسا کرنے میں بھی یہ ہے تو پھر اس کو بھی کیا کر سکتے ہیں؟ انسان چھوڑ سکتا ہے. کتنی آسان شریعت ہے. پاس میں آ رہی ہے؟ چلیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.